اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جزا الله عنا محمد ما هو أهل صلى الله عليه وسلم. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان نہ رکھتا ہو. مسلم شریف. اچھا جی، یہ اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. انا عند ظن عبدی بھی حدیث میں ہے کہ جو بندہ جیسے میرے ساتھ گمان رکھے گا میں ویسے ہی معاملہ کروں گا اس کے ساتھ. تو علماء نے صاف لکھا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت کے ساتھ ساری زندگی اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحیمی، اللہ کی کریمی، اس کی بخشش، اس کے عطایا یہ بہت زیادہ ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اور نکتہ لکھا ہے کہ اخروی سعادت یہ ہے انسان کے لیے کہ پوری کی پوری زندگی اللہ سے ڈرتا رہے. اخروی سعادت دنیا میں جو ہماری دنیاوی زندگی ہے نا، پوری کی پوری زندگی انسان اللہ سے ڈرتا رہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو انسان کسی جرم، کسی خطا، کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا. دیکھیں نا، اگر صرف حسن ظن رہ گیا، بھئی صرف حسن ظن ہو، خوف ہو ہی نہیں، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. تو اگر صرف امید ہوگی اور حسن ظن ہوگا تو انسان گناہوں میں دلیر ہو جائے گا. تو صحابہ کرام کی زندگی سے سارا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ سے خوف تھا. ذرا سی آندھی چلتی تو کیا کرتے؟ مسجد کا رخ کرتے. ذرا سا سورج گرہن ہو گیا تو کیا؟ خوف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جب وہ اتنا خوف کھا رہے ہیں تو یہ امت کو تعلیم دی گئی ہے. صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیات پڑھتے تھے اس میں اگر کوئی قیامت کا ذکر، کوئی عذاب کا ذکر ہوتا تو پڑھتے 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 بے ہوش ہو کے گر جاتے، کئی دن تک بیمار رہتے. تو وہ جتنا جس کا قرب اور تعلق اور معرفت ہو وہ اتنا ہی اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے. تو علماء نے صاف لکھا اس حدیث کے تحت کہ اخروی سعادت یہ ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ سے ڈرتا رہے. دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے پولیس کا ادارہ ہے یا ہماری افواج کا ادارہ ہے یا کوئی یونیورسٹی ہے یا کالج ہے یا اسکول ہے یا مدرسہ ہے، اگر اس میں آپ بالکل نرمی دیتے ہیں، اچھا کوئی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی مل ہے، اگر آپ اس میں بالکل چھوٹ دے دیتے ہیں، بالکل نرمی دے دیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ادارہ چل سکے. آپ اس میں بیلنس رکھیں گے، برابری ہوگی، نرمی بھی ہوگی اور سختی بھی ہوگی. آپ جو اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان پہ بھی عمل کروائیں گے، جو رولز ہیں اس پہ بھی عمل کروائیں گے اور نرمی بھی ہوگی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تب وہ ادارہ چلتا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر ہماری جو افواج پاکستان ہیں یہ اگر بالکل نرمی کر دیں، جو وہاں سزائیں مقرر ہیں، تو یہ سخت جان جفاکش فوجی نکل ہی نہیں سکتا اس ادارے سے. پھر وہ ممی ڈیڈی نکلیں گے کہ چلو جس نے غلطی کی، جو ان کو اٹھک بیٹھک اور پتہ نہیں سزائیں ہوتی ہے، اوپر وزن رکھوا کے بھگاتے ہیں ان کو. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ایک جفاکش، نڈر، بہادر اور سختیاں برداشت کرنے والا فوجی کیسے نکلے گا اس ادارے سے؟ اگر پولیس میں بالکل نرمی ہو جائے، بالکل ہی نرمی ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، اگر وہاں بالکل ہی نرمی، تو ایک پولیس والا جرائم پیشہ افراد کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ ڈاکوؤں کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ چوروں کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ تو نہیں کر سکتا. ایسے ہی مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، وہاں کے اگر اصول اور رولز جو ہیں اس میں اگر بالکل نرمی کا پہلو ہو نا تو وہ ادارہ مرغی خانہ بن جاتا ہے. وہ ادارہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہاں کچھ بھی نہیں.
تو ایسے ہی علماء نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ کا خوف اور امید دونوں چیزیں ہیں، لیکن دنیا میں اللہ کا خوف غالب آنا چاہیے۔ اگلی اس میں علماء نے کہ اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھنے کا جو مطلب بڑا ہی خوبصورت، اللہ علماء حدیث کو جزائے خیر دے۔ نیک گمان کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرتا رہے ساری زندگی، کیونکہ قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے نا، نیک اعمال جب کرے گا نا، اب نیک اعمال والا ہی نیک گمان رکھ سکتا ہے۔ یہی اصل وہ قاعدہ ہے جہاں سے ہم مسلمانوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ کام سارے الٹے کریں، منہیات جس سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں میں ہم کیا کریں، سارے کام الٹے کرتے جائیں، چاہے وہ عبادات کے روح سے ہیں یا معاملات کے روح سے ہیں یا اخلاق کی، وہ سارے الٹے کریں، بگمان اللہ پہ اچھا رکھنا ہے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ یہ صاف اس حدیث کے اس میں لکھا ہے کہ اچھا گمان یہ ہے کہ اچھے اعمال کی طرف جاؤ۔ ہاں گناہ ہو جاتا ہے کبھی، بھائی میں کوئی پاک بیٹھا ہوں، آپ میں سے کوئی پاک ہو سکتا ہے؟ علماء اولیاء غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کی اس پر اختیار نہیں کرتا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان سے، تو وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ اچھا گمان یہ ہے کہ اچھے اعمال میں چلتے رہو چلتے رہو، جب انشاءاللہ آخری وقت آئے گا نا تو اللہ پہ حسن ظن بھی بن جائے گا، اللہ اس کی توفیق دے دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امید جو ہے نا، امید یہ کیا چیز ہے، امید کیسے رکھنا چاہیے اللہ سے؟ یہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے۔ گمان اچھے اعمال کرتے رہو تو انشاءاللہ گمان نصیب ہے، اور امید اللہ سے یہ ہے کہ جس جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے چنا ہے، ہمارے لیے پسند کیا ہے، ہمارے لیے منتخب کیا ہے، اسی راستے پہ چلتے 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 ساتھ اللہ کے اچھا گمان بھی رکھیں گے، امید بھی رکھیں گے۔ امید اس وقت رکھی جاتی ہے جب اعمال بھی اچھے ہوں۔ دیکھو یہ بات نہیں ہے کہ کبھی کبھی ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ ساری زندگی الٹی بات میں اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے، آپ جنید جمشید رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، گانے بجانے باقی زندگی، پھر اللہ نے تو وہ آخر تک اسی پہ چلے نا، وہ زندگی غصہ گزر گیا۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان اور جو ہے امید رکھنا، یہ ہے کہ وہ پھر گناہوں میں نہ رہے۔ اچھا، اور امید میں یہ ہو کہ تکبر اور غرور میں امید اتنی زیادہ ہے کہ اب اسے گناہ کرتے ہوئے کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی ایک نازک چیز ہے، امید ایسی رکھنا کہ جس کی وجہ سے یہ گناہوں پر جرأت کرنا شروع ہو گیا کہ اللہ سے بڑی امید ہے، مجھے اللہ سے بڑی پکی امید ہے، کام سارے الٹے، کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں چھوڑتا، لیکن مجھے بڑی امید ہے اللہ مجھے، اس سے منع کیا گیا ہے حدیث میں۔ دیکھیں دین مذاق نہیں ہے، قرآن و حدیث کی جو حدود مقرر ہے نا، اس پہ بہرحال ہم نے عمل کرنا ہے۔ باقی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو میں نے مسلم شریف کی روایت پڑھی، یہی تو ہمیں دھوکہ لگتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں، ایک طبقہ ہے، وہ سارے کام الٹے کرے گا، سارے کام بالکل ایسے۔ اچھا پھر اپنے ایک گناہ نہیں، ایک گانے والا ہے نا، گانے والا، اللہ سب کو ہدایت دے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی پاکیزہ کر دے۔ ایک اپنی ذات تک گناہ ہے، میں گناہ اپنی ذات تک میں کرتا ہوں، اپنی ذات تک، اس کا اتنا زیادہ گناہ نہیں ہے۔ ایک ہے کہ مجمع کو لے کر گناہ کرنا، لوگوں کو اجتماعی گناہ کرنا، یعنی اپنی ذات سے نکل کر لوگوں میں ایسے ایسے گناہ پھیلانا، ایسی گندی شاعری، ایسی غلیظ شاعری۔ اب اس کے ذریعے سے وہ نوجوان لڑکیوں کو نچا رہے ہیں، وہ اچھل کود، وہ جناب اس میں آ رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چلتا کیا۔ اب وہ ایسی چیزیں، اب جب یہ جو گانے والا کھڑا ہے نا، جو 500 کو، 1000 کو، 2000 کو نچا رہا ہے، مسلمان ہے، اللہ اسے ہدایت دیں۔ جب آپ اس سے پوچھیں گے نا، وہ جتنی میں تشریح کر رہا ہوں اس سے زیادہ کر کے آپ کو بتا دے گا، بھائی اللہ کی ذات آپ کیا کر رہے ہو۔ اچھا اس میں کچھ لوگوں نے، ایک بوڑھی عورت ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے وہ، اس کا میں نے کلپ سنا، وہ جناب صوفی اس میں آ کر نا کلام میں وہ کہہ رہی تھی، یہ علماء مولویوں کو دیکھو، مولوی ہمیشہ دیوار کھڑی کرتے ہیں اور صوفی پل کا کام کرتے ہیں۔
شاید آپ نے سنا ہو۔ اچھا، میں نے وہ کلپ سنا، میں نے کہا بوڑھی اماں جی اللہ آپ کو ہدایت دیں، ٹانگیں کیا گردن تک قبر میں لٹکی ہوئی ہو، اور پتہ نہیں آپ کی زندگی کی کیا تجربات گزرے ہیں، اور انہی تجربات کی اس میں آپ میڈیا پہ بات کر رہی ہو تاکہ اور جو ہے نا لیں اس کو، وہ کہیں کہ سب کیا بات ہے۔ ایسی بات تو جلدی لوگ لیتے ہیں نا جو آسان ہو۔ اب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مولوی اور جو مفتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، دیوار کھڑی کرتے ہیں، اور یہ پل۔ بھئی ہم صوفی بھی ہیں اللہ کے فضل سے، کس نے کہا ہم یہ تصوف اور تزکیہ اور ذکر وہ بھی ہے، لیکن حدود مقرر ہے نا ہر چیز۔ میں نے ابھی جو مثال دی ہے، کسی ادارے سے بھی آپ وہ اصول و ضوابط نکال لو، رولز نکالو، ادارہ ہے نہیں وہ تو مرغی خانہ بن جائے گا۔ اس آدمی کو کہتے ہیں سخت ہے، یہ بڑی سخت ہے، مولوی میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ یار مولوی میں سختی نہیں ہوتی، ان میں بھی نرمی ہوتی ہے، وہ بھی رونے دھونے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اب حدیث میں سنا رہا ہوں نا، کسی خبر کا ٹکڑا نہیں ہے، کسی تاریخی کتاب کا ٹکڑا نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب میں کیا کروں، میرے نبی فرما گئے۔ تو آج کل ایک طبقہ ایسا ہے روشن خیال جدید دین والا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جیسے چاہیں گزاریں، شرابیں پئیں، گرل فرینڈ ہو ہماری ہر گندگی میں۔ لیکن جب آپ ان سے پوچھو گے نا کہ اللہ آپ کو ہدایت، آپ تھوڑی سی اگر نصیحت کرو گے تو یقین مانیں اس سے زیادہ تشریح کر کے ان کا مطالعہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم کئیوں سے ہم ملے ہیں تشکیلوں میں، میں جب تبلیغ میں سال لگا رہا تھا تو کئی جگہوں میں، کراچی، اسلام آباد میں، یقین میں حیران ہو کہ میں نے کہا اتنا مطالعہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے، دین کو اس طرح سمجھنا۔ وہ امید پہ میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ایسی بتائی کہ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ ایسے انہوں نے تشریح کی نا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا معلومات تو آپ کی اتنی زیادہ ہیں۔ بہرحال پھر عالم تو عالم ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھانے کے لیے جو کوشش کی بہرحال۔ تو ایک طبقہ ہمارا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے دیواریں کھڑی نہ کرو۔ اللہ کے بندے، اگر چھت کی دیواریں نہ ہو تو کیا ہوگا، کنویں کا منڈیر نہ ہو تو کیا ہوگا، چھت کی چار دیواری نہ ہو تو نیچے گرو گے اور سر پھٹ جائے گا۔ تو یوں سمجھو نا آپ، ایک خطرے، دنیا تو ایک ویسے بھی خطرے کی جگہ ہے۔ تو یہاں دیواریں تو اللہ اور اس کے رسول نے کھڑی کی ہیں، علماء نے کہاں کھڑی کی؟ وہ تو صرف آپ کو حدود بتاتے ہیں نا، تشریح کرتے ہیں کہ اس سے بچو، یہ کرو، منہیات ہیں، اور جو ہے نا اوامر ہے اور منہیات، اس سے منع کرتے ہیں بس۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، آپ کا بیٹھنا، سننا قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جتنے سن رہے ہیں اللہ ہمیں بات سمجھا دے، اصل میں اللہ ہمیں دین سمجھا دے۔ یقین مارے میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، جتنا نقصان ہم مسلمانوں نے اپنے ہی دین کو دیا ہے، اور یقین مانیں اس کی مثال ایسے جیسے جس شاخص پہ بیٹھا ہو اور اسی کو آری سے یا کلہاڑی سے کاٹ رہا ہو۔ میرے نبی نے یہ دین بڑی ہی قربانی سے، صحابہ نے قربانی کی، میرے نبی نے ان کے آنسو ہیں، ان کا خون ہے، آج بھی احد کا پہاڑ گواہ ہے، احد کی سرزمین گواہ ہے، وہ جگہ بھی ہے جہاں حضور جس گڑھے میں گرے تھے وہ بھی محفوظ ہے، وہ جگہیں چیخ چیخ کے یہ گواہیاں دے رہی ہیں کہ دونوں جہان کے سردار تھے، کیسے خون بہا، کیسے دانت ٹوٹے، کیسے ان کے جذبات قربان ہوئے، کیسے احساسات قربان ہوئے، کیسے صحابہ کی زندگیاں لگیں۔ اب جب دین ہم تک آیا، ہم نے اس کی حفاظت کرنی تھی، تو اب ہمارے نادان مسلمان بھائی بیچارے، کچھ جاہل، کچھ پڑھے لکھے اس قسم کے، کہ جو اپنی مرضی کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اسی سے وہ پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ نے گھر کے پائپ ٹھیک کروانے ہیں تو آپ پلمبر کے پاس جائیں گے نا، اور اگر آپ نے اساری کا کام، مستری کا کام کروانا ہے تو آپ اساری والی مستری کو ڈھونڈیں گے۔ آپ نے گاڑی یا موٹر سائیکل ٹھیک کروانی ہے تو آپ اسی مستری کے پاس جائیں گے۔ آپ نے گھر کی وائرنگ ٹھیک کروانی ہے تو آپ الیکٹریشین کے پاس جائیں گے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے گھر کی یہ تاریں ٹھیک کروانی ہے اور وہ پلمبر کو لے آیا کہ یار میری تاریں سیٹ کر دو ذرا، تو کہے گی بھائی میرا کام تو نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نے جوتی سلوانی ہو اور آپ الیکٹریشین کے پاس چلے جاؤ کہ یار مہربانی کرو، میں آپ کو 50 کی جگہ 500 دوں گا، لیکن مہربانی کرو پلمبر کو کہ مجھے جوتی سی کر دو، یہ میں مشکل ہوتی ہے، میں نے آنا جانا ہوتا ہے دفتر یا کہیں۔ تو پلمبر کیا کہے گا؟ بھائی میرے
کہ موچی بیٹھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ سے مناسب، مجھے آپ 1000 یا 5 لاکھ بھی دے دو، مجھے آتا ہی نہیں ہے یہ کام، یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ تو جس کا کام اسی کو ساجھے۔ کچھ ہمارے نادان دوست علماء کو چھوڑ کر، اور علماء بھی وہ جو مستند ادارے کے پڑھے ہوئے ہوں، ہر آدمی تو کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے نا، تو مستند ادارے کا جو عالم ہے اسی سے مسائل پوچھے جائیں، پھر ہم صحیح ڈگر پہ چلیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔